بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوا۔ وہاں دیکھا کہ مصور چھت پر تصویریں بنا رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح چیزیں پیدا کرنے چلا ہے۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، انہیں چاہیے کہ ایک دانہ ہی پیدا کر دیں یا ایک چیونٹی ہی پیدا کر دیں۔ تو اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اللباس میں لے کر کے آئے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کپڑے کی تصویر کو جائز خیال کرتے ہیں اور ان تصویروں کو ناجائز کہتے ہیں جن کا پورا جسم ہو اور وہ ٹھوس ہوں، جبکہ چھت پر جو تصویر بنائی جا رہی ہے وہ بھی تو اسی طرح ہے جیسے کپڑے پر تصویر بنائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تصویر کسی بھی صورت میں ہو، چاہے کپڑے کے اوپر ہو، فلیکس کے اوپر ہو، چھت کے اوپر ہو، دیوار پر ہو، جہاں بھی ہو، تصویر ہر صورت میں ناجائز ہی ہے، اور اس کو جائز خیال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوئے تھے جب تک بیت اللہ شریف کو تصویروں سے خالی نہیں کر دیا گیا۔ ان سب تصویروں کو پہلے جو کعبہ بیت اللہ کے اندر موجود تھی، فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے نکلوائیں، ختم کروائیں، مٹوائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ صورت ہے استعمال کی کہ اگر تصویر بنی ہوئی ہے اور اس پر آپ کے پاس کپڑا موجود ہے، اس پر تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس کپڑے کو اس انداز میں کاٹیں کہ تصویر کا سر کٹ جائے، یا پھر اس کو کاٹ کے آپ ایسی جگہ پہ اس کو استعمال کریں جہاں وہ پیروں میں روندا جاتا ہو یا نیچے بچھونے کے طور پر استعمال ہوتا ہو۔ تکیے کے لحاف بنا لیں، بیڈ شیٹ بنا لیں، یا نیچے کوئی بچھانے والا کپڑا جو ہے اس پر اگر کوئی لحاف وغیرہ چادر وغیرہ رکھنی ہے تو اس کو رکھ لیں۔ یعنی پیروں میں جو چیز حقارت کے لیے استعمال ہوتی ہو اس پر اگر تصویر ہو تو پھر اس کی اجازت ہے، وہ بھی کاٹ کر، ورنہ نہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں کپڑوں پر، ملبوسات پر تصویریں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے برانڈز ہیں جو ان کا لوگو جو ہے وہ مونوگرام، وہ تصویر پر مبنی ہے، اور لوگ اس کو پہنتے ہیں اور بڑے فخر سے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔